احسن کسی کام سے ملتان گیا ہوا تھا۔ مختلف لوگوں کا انٹرویو کرنا احسن کا مشغلہ تھا۔ دل پھینک زندہ دل انسان تھا۔ عمر لگ بھگ کوئی 26 سال، ایک خوبرو جوان تھا۔ خاندانی اور نسلی اعتبار سے اس کے گھر والے خود کو اعلیٰ درجے کا تصور کرتے تھے۔ عہدے اور مرتبے کا غرور تھا۔ رنگ و نسل، ذات پات، نام و نسب، رسم و رواج، خاندانی سٹیٹس، یہ سارے حروف وہ بچپن سے ہی کسی سبق کی طرح سنتا آیا تھا۔ ایلیٹ کلاس میں زیادہ تر اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت یہ سب کچھ کسی کتابچے یا سبق کی مانند اپنے بچوں کو لازمی نسب کی طور پر پڑھایا جاتا ہے کہ بچہ یا بچی کبھی عام لوگوں یا ان کے مطابق سڑک چھاپ لوگوں سے زیادہ تعلقات استوار نہ کریں اور اپنے مستقبل میں اپنے ہم سفر کا چناؤ کرتے وقت ان سب باتوں کا خیال ضرور رکھیں۔ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے وقت احسن کی نظر ایک دوشیزہ پر پڑی۔ عمر میں احسن سے بڑی تھی مگر شاداب اور کھلا ہوا چہرہ تھا۔ وہ حجاب میں نظر جھکا کر رکشے کا انتظار کر رہی تھی۔ احسن اس کے چہرے کی پریشانی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ لوگ آتے جاتے اس پر فکرے کہتے ہوئے گزر رہے تھے مگر وہ کسی کی بات پر کان نہیں دھر رہی تھی۔ اپنے پرس سے بار بار فون نکال کر کسی سے بات کرتی تھی، پھر ادھر ادھر دیکھتی تھی۔ احسن کو تجسس کے ساتھ ساتھ تعجب بھی ہو رہا تھا۔ بار بار فون پر بات اور پھر ادھر ادھر دیکھنا احسن کو کچھ خدشات اور شک و شبہات کے ساتھ ساتھ یہ بھی لگ رہا تھا کہ وہ شاید کسی بڑی پریشانی میں نہ مبتلا ہو۔ اتنے میں ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی۔ احسن جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اس گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ گاڑی کچھ دور جا کر ایک ہوٹل کے سامنے رکی۔ وہ گاڑی سے اتری اور ارد گرد دیکھتے ہوئے پریشانی میں جلدی جلدی اس گاڑی والے مرد کے ساتھ ہوٹل کے اندر چلی گئی۔ بوائے فرینڈ ہوگا شاید اس کا، احسن دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ وہاں چوک پر تو اتنی معصوم بن کر ٹھہری تھی جیسے کوئی خاندانی اور نہایت شریف لڑکی ہو، مگر کام تو دیکھو اس کے۔ اتنے میں وہ ہوٹل سے اکیلی باہر نکلی، رکشہ کروایا اور بیٹھ کر چلی گئی۔ عجیب بوائے فرینڈ ہے، باہر تک تو ساتھ آ جاتا، اگر گھر تک نہیں چھوڑ سکتا تھا تو کمینہ۔ لیکن یہاں احسن کی چھٹی حس کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ نہیں، معاملہ کچھ اور لگتا ہے۔ احسن ہوٹل کے اندر داخل ہوا۔ کمال کی ایٹم تھی یار، یہ بات احسن کے کانوں میں پڑی۔ بولنے والا وہی تھا جو گاڑی میں اس لڑکی کو ہوٹل لے کر آیا تھا۔ ایک رات کا کتنا لیتی ہے؟ وہ گاڑی والا ہوٹل کے مینیجر سے پوچھ رہا تھا۔ ارے سر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا جب ارادہ ہو بات طے کروا دوں گا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا لو اپنا انعام تو لے لو۔ 500 روپے کا نوٹ ہوٹل مینیجر کے ہاتھ میں تھما کر وہ شخص باہر چلا گیا۔ احسن کسی سوچ میں گم تھا۔ طوائف؟ مطلب طوائف ہے یہ تو پھر؟ حجاب تو ایسے لیا ہوا تھا جیسے مدرسے جاتی ہو۔ کام دیکھو اور انداز دیکھو۔ ایکسکیوز می، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں سر؟ ہوٹل مینیجر نے احسن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہاں کیا ایک کمرہ مل سکتا ہے؟ جی سر، کیوں نہیں؟ صرف کمرہ لیں گے یا کچھ اور بھی؟ میں کچھ سمجھا نہیں، احسن نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ارے سر، میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ جیسے جوان کی دلچسپی کو۔ تصویروں کا ایک البم احسن کے سامنے رکھتے ہوئے مینیجر نے کہا۔ احسن نے کہا کہ ابھی جو عورت گئی ہے وہ؟ جی سر، وہ بھی۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میرا آج رات کا وقت مقرر کر دیں۔ ڈن ہو گیا سر۔ احسن ایڈوانس اور مینیجر کا کمیشن دے کر ہوٹل سے واپس چلا گیا۔ رات کو 9 بجے مینیجر نے کال کی۔ آج رات کی ڈیل پکی ہو چکی ہے، 11 بجے ہوٹل پہنچ جانا۔ میری والدہ شدید بیمار ہے اور اس وقت ایمرجنسی میں داخل ہیں، میں نہیں آ سکتی ہوں۔ زیادہ نخرے مت کرو اور وقت پر پہنچ جانا، میں ڈیل پکی کر چکا ہوں۔ پارٹی بڑی ہے، مینیجر نے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن میری والدہ، میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر ڈیل کینسل ہوئی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی، اور پھر کبھی تمہیں کوئی کسٹمر بھی نہیں دوں گا۔ مینیجر نے یہ کہہ کر غصے سے فون کاٹ دیا۔ اگر ایسا ہوا تو والدہ کے علاج کے لیے پیسے اور بچوں کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ یہ سوچتے سوچتے وہ جلدی سے گھر پہنچی، تیار ہو کر حجاب پہنا اور رکشے میں بیٹھ گئی۔ ایمرجنسی میں پڑی والدہ کا چہرہ بار بار اس کے سامنے آ رہا تھا۔ روتے روتے اس کے چہرے کا میک اپ خراب ہو چکا تھا۔ ہوٹل پہنچ کر وہ رکشے سے اتری اور ہوٹل میں داخل ہوئی۔ اپنا بوتھا دیکھا ہے؟ یہ اترا ہوا چہرہ دیکھ کر تمہارے پاس کس نے آنا ہے؟ کمرے میں جا کر اپنا حال ٹھیک کرو
وہ آنے ہی والا ہوگا۔ مینیجر نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ کمرے میں جا کر تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک 11 بجے احسن بھی پہنچ گیا۔ وہ آپ کا ہی انتظار کر رہی ہے سر، کمرہ نمبر 16 میں تشریف لے جائیں۔ احسن کمرے میں داخل ہوا۔ میرا نام احسن ہے، مجھے تمہارے جسم سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ میں غلاظت میں منہ نہیں مارتا، مگر یہ سب کرنے کا مقصد تمہارا چہرہ بے نقاب کرنا تھا۔ شریف بن کر حجاب پہن کر تم جیسی عورتیں چہرے پر معصومیت سجائے مجھ جیسے مردوں کو دھوکہ دیتی ہو۔ وہ خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ بیمار والدہ، مینیجر کا رویہ اور اب احسن کے الفاظ، مگر معمول تھا سب۔ نام کیا ہے تمہارا؟ نرمین۔ نام بہت پیارا ہے مگر کام توبہ، خدا معاف کرے۔ طوائف۔ ہاں طوائف ہے تمہارا نام، احسن نے مزہ بناتے ہوئے کہا۔ جی درست فرمایا آپ نے، طوائف میرا نام ہے۔ خیر تم مجھے احسن بلا سکتی ہو۔ تم طوائف بھی شوق سے بنتی ہو اور کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ نرمین نے اب حوصلہ کیا اور جواب دینے کا سوچا۔ ہمارے اندر کی عورت جب اپنی موت آپ مر جاتی ہے، جب ہمارے خواب حقیقت کے قبرستان کی کسی گہری قبر میں دفن ہو جاتے ہیں، جب ہمارے جذبات کا قتل ہو جاتا ہے، جب ہماری خواہشات مجبوریوں کی بوجھ تلے دب جاتی ہے، جب ہمارے رشتے غربت، ضد اور انا کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں، تو مختصر یہ کہ جب ایک عورت چلتی پھرتی زندہ لاش بن جاتی ہے تو ہمارے اندر ایک طوائف کا جنم ہوتا ہے۔ نہیں نرمین، میرے خیال سے تم جیسی عورتوں کو فقط مختلف مردوں کا چسکا ہوتا ہے۔ مردوں کا چسکا؟ نرمین نے افسردگی سے پوچھا۔ ہاں مردوں کا چسکا۔ سنو احسن، شراب اور چرس پی کر آتے ہیں، گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، ویشیا، طوائف، جسم فروش، اور اس سے بھی گندے گندے الفاظ سے پکارتے ہیں۔ اپنے ناخنوں سے ساری رات میرا جسم کسی وحشی درندوں کی طرح نوچتے ہیں، پان کی پچکاریاں مارتے ہیں، میرے چہرے اور میرے جسم پر تھوکتے ہیں۔ بدبودار جسم جن کی 10 قدم کی دوری پر ٹھہرنے والے بھی کراہت اور گھن محسوس کرتے ہیں، ایسے مردوں کو بھی مسکراتے ہوئے گلے لگانا پڑتا ہے تاکہ ان کی جسم کی پیاس اور ہوس بجھا کر میں اپنے بھوکے بچوں کی بھوک مٹا سکوں۔ ایسے مردوں کا چسکا کسی زندہ لاش کو ہی ہو سکتا ہے، جو کہ میں اس وقت بن چکی ہوں، ورنہ ایسے مردوں کو تو کوئی جنگلی کتیا بھی منہ نہ لگائے۔ تم لوگوں کی نظر میں تو پھر ایک طوائف کتیا سے بھی گری ہوئی ہوتی ہے۔ تو نرمین تمہارے یہاں تک آنے ایک عورت کی طوائف بننے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ احسن، کبھی میرا باپ مجھے 2 ٹکوں کے عوض فروخت کر دیتا ہے، کبھی میرا بھائی اپنی عیاشیوں کی خاطر مجھے نیلام کر دیتا ہے، کبھی میری عزت کا محافظ اور رکھوالا یعنی شوہر مجھے جوئے میں ہار جاتا ہے، کبھی مجھ سے اظہار محبت کرنے والا مرد شادی کے خواب دکھا کر مجھے جسم فروشی کے کوٹھے پر بیچ دیتا ہے۔ لیکن احسن، میں اپنی مجبوریوں کی آڑ میں اپنے بچوں کی بھوک کی خاطر، اپنی اماں کے علاج کی خاطر، اپنے میاں کے قرض کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھانے، دھتکارے جانے کے بعد مجبور ہو کر اپنا جسم فروخت کرتی ہوں تو میں طوائف بن جاتی ہوں۔ لیکن معاشرے کی وہ خواتین جو اپنی مرضی سے بنا کسی مجبوری کے اپنے پسندیدہ مرد کو اپنی رضامندی اور خوشی سے اپنا جسم ہوٹل کے کمروں اور جوس کارنر میں دے دیتی ہیں، کیا وہ طوائف سے بڑی طوائف نہیں ہے احسن؟ لیکن نرمین، اس کام سے حاصل ہونے والی رقم بھی حرام ہے، اور یہ کام بھی۔ احسن، اس تھانے دار کے بارے میں کیا خیال ہے جو میڈیا کے دباؤ میں آ کر کوٹے پر چھاپا مارتا ہے تو گرفتار ہونے والے مردوں کو سیاسی سفارش یا رشوت لینے کے بعد باعزت بری کر دیتا ہے، مگر گرفتار ہونے والی طوائف سے رہائی کے بدلے جسم کی پیاس بجھانے کی شرط رکھتا ہے، یا پھر ایک طوائف سے جسم بیچ کر حاصل ہونے والی رقم سے اپنا حصہ لے کر اپنے بچوں کے لیے کتب لے کر جاتا ہے، پھر پھل فروٹ لے جاتا ہے، سبزیاں لے جاتا ہے۔ میں جسم بیچ کر بچے پال رہی ہوں تو ویشیا ہوں، اور جو میرے جسم کی کمائی اور دھندے سے حاصل ہونے والی رقم سے لاکھوں مالک مکان، ہوٹل مالکان، سیاستدان اور تھانے دار اپنے بچے پال رہے ہیں، وہ کون ہے پھر احسن؟ مطلب تمہاری نظر میں میڈیا اپنا صحیح کردار ادا کر رہا ہے نرمین؟ کون سا کردار احسن؟ جب اپنے حصے کی رقم یا بھتہ نہیں ملتا تو میڈیا اپنی بھرپور کردار ادا کرتا ہے، پولیس کے ساتھ چھاپا مارتا ہے اور برہنہ حالت میں ہماری تصاویر اور ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں۔ احسن، تم جانتے ہو، اندازہ لگا سکتے ہو اس عورت پر کیا گزرنے والی کیفیت اور درد کا جو بیاہ ہو
اور 4 بچوں کی کفالت کا بوجھ اور بوڑھی لاچار اماں جو بستر پر زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہوں۔ گھر کا کرایہ، بجلی اور گیس کے بل، بچوں کی تعلیمی اخراجات، اماں کی دوا اور علاج پر لگنے والی بھاری رقم، اور وہ عورت اپنی بوڑھی اماں اور بچوں سے جھوٹ بول کر جاتی ہے کہ وہ کسی ادارے میں جاب کرتی ہے اور اس عورت کی برہنہ تصویریں اور ویڈیوز وائرل ہو جائیں۔ نہیں نہیں احسن، تم 1000 کوشش کے بعد بھی اس عورت کا درد محسوس نہیں کر سکتے۔ بوڑھی اماں اور بچوں کے سامنے رسوا ہونے کا ڈر، رشتہ داروں کا مجھے خوف نہیں احسن، خوف اس بات کا ہے میرے بچوں کو طوائف کی ناجائز اولاد ہونے کا طعنہ دیا جائے گا۔ اور تم جانتے ہو احسن، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے بچے جب جوان ہوں گے تو مجھ پر دھندا کرنے کا دھبا لگا کر مجھے دھکے دے کر نکال دیں گے۔ تب تک میرا حسن اور جوانی بھی ڈھل چکے ہوں گے، مگر میں پرواہ نہیں کرتی احسن، میں بھیک مانگ لوں گی، سوکھی روٹی اور خشک چھاڑیاں کھا لوں گی، کچرے میں پڑی روٹی کھا لوں گی، مگر اس وقت سوال میرا نہیں ہے، سوال میرے بچوں اور بوڑھی اماں کا ہے۔ تم یہ سب چھوڑ کر کسی سے شادی کیوں نہیں کر لیتی نرمین؟ شادی؟ اچھا مذاق ہے احسن، بھلا طوائف سے کون شادی کرتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے نرمین، اچھے مرد آج بھی معاشرے میں موجود ہیں۔ اچھے مرد؟ تم کر سکتے ہو مجھ سے شادی احسن؟ میں؟ احسن کی آواز کے ساتھ ساتھ پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس سوال پر احسن اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینہ تھا، جبکہ کمرے میں اے سی کا درجہ حرارت 16 پر تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں نرمین کی درد کی چیخیں شور مچا رہی تھیں، جسے فقط وہ خود ہی سن سکتی تھی، کیونکہ آہ کی چیخ سننے کے لیے احساس کے کان درکار ہوتے ہیں جو صرف ایک طوائف کے پاس ہوتے ہیں۔ کمرے کی دیواریں یہ چیخ سن کر خون کے آنسو زارو کرتار رو رہی تھیں۔ احسن دل ہی دل میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ شادی طوائف؟ میں؟ طوائف؟ نام و نسب؟ طوائف؟ رسم و رواج؟ طوائف؟ معاشرہ؟ طوائف؟ خاندانی ثقافت؟ طوائف؟ طوائف؟ فیملی سٹیٹس؟ لوگ؟ طوائف؟ رنگ و نسل؟ طوائف؟ ذات پات؟ طوائف؟ احسن یہ سب کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ نرمین نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے ایک شادابی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بڑے پیار سے احسن سے مخاطب ہو کر کہا، احسن، اگر اس نام و نسب، رنگ و نسل، ذات پات، عہدہ مرتبہ، رسم و رواج، خاندانی ثقافت، فیملی سٹیٹس کا خیال تم لوگوں کو کوٹھوں پر جانے سے پہلے اور طوائف کے ساتھ رات گزارنے سے پہلے کرتے تو آج جسم فروشی کے یہ کوٹھے ویران پڑے ہوتے، یہاں جسم فروشی کا دھندا نہ ہوتا اور طوائف کو کسی اور راستے کا انتخاب کرنا پڑتا۔ مگر افسوس کہ تم لوگ اس سب کی پرواہ فقط حلال راستے اور شرعی طریقوں پر کرتے ہو۔ حرام، ناجائز اور غیر شرعی کام کرتے وقت، کوٹھوں پر جاتے وقت، ویشیا کے ساتھ رات گزارتے وقت تم اس سب کی پرواہ نہیں کرتے نرمین، مگر تم جس راستے پر ہو اس کی منزل جہنم ہے۔ احسن جس ماں کے جگر کے گوشے بھوک کے مارے تڑپ رہے ہوں، جس کا بچہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہو، مگر ڈاکٹر مسیحا 1000 منت سماجت ہاتھ جوڑنے اور گڑ گڑانے کے، خدا اور رسول کے واسطے دینے کے بعد بھی علاج کرنے پر آمادہ نہ ہو، جس کی بوڑھی بزرگ اور لاچار ماں دعاؤں اور علاج کی غرض سے اپنی بیٹی کی جانب افسردگی کی نگاہ سے دیکھتی ہو، وہ گناہ یا ثواب نہیں دیکھتی احسن، وہ اپنے بچوں کے فاقہ اور بوڑھی ماں کی بیماری کو دیکھتی ہے۔ لیکن نرمین دیکھو احسن، معاشرے میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہی ایک عورت کو طوائف اور ویشیا بناتی ہے اور ایک پڑھے لکھے تعلیم یافتہ نوجوان کو ہتھیار اٹھانے اور دہشت گرد بنانے پہ مجبور کرتی ہے۔ جب جسم پر چادر ڈالنے کی بجائے جسم سے لباس اتارنے پر دولت خرچ کی جاتی ہو، جب مجرے کی محفلوں پر ڈالرز نچھاور کیے جاتے ہوں، تو مجھ جیسی عورت کو طوائف بننا پڑتا ہے۔ اور رہی بات میرے جہنم کی، تو میرے پاس آنے والوں، مجھ سے دھندا کروانے والوں اور میرا جسم خریدنے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے احسن؟ کیا خدا طوائفوں کا نہیں ہوتا احسن؟ تم نے وہ واقعہ تو کسی کتاب میں پڑھا ہوگا۔ واقعہ؟ کون سا واقعہ نرمین؟ مجھ جیسی ہی ایک طوائف نے جب اپنے جوتے میں پانی بھر کر ایک پیاسے کتے کو پلایا تھا تو میرے غفور الرحیم خدا نے اسے بخش کر جنت عطا کر دی تھی۔ تو میرا خدا بھی تو وہی خدا ہے نا احسن؟ مجھے خود سے زیادہ فکر ان لوگوں کی ہے احسن، جن کی ناانصافیوں کی بدولت میں اس جسم فروشی کے بازار تک پہنچی ہوں۔ باقی میری جنت یا جہنم کا فیصلہ کرنے والے انسان کون ہوتے ہیں؟ یہ سب باتیں احسن کے منہ پر کسی زوردار تماچے کی مانند لگی تھیں۔
नरमीन, क्या तुम्हें आज तक कोई अच्छा मर्द नहीं मिला? मैं अच्छे मर्दों के पैर धोकर भी पीने के लिए तैयार हूँ एहसन। तुम्हें एक दिन का वाक़या सुनाती हूँ। एक दिन 6 लड़के रात के लिए मेरा जिस्म खरीद कर मुझे अपने साथ ले गए। इन लड़कों ने शराब पी और मुझे अपने दरमियान में बिठा लिया और मुझसे भी शराब पीने का कहने लगे। मैं तवाइफ ज़रूर हूँ एहसन, मगर शराब नहीं पीती। मेरे इनकार पर नशे में धत लड़कों ने मुझ पर बहुत तशद्दुद किया और फिर बारी बारी ज़ख्मी हालत में भी सारी रात मेरा जिस्म नोचते रहे। मेरी चूड़ियाँ तोड़ी और मेरी कलाइयों से खून बहता रहा और गिलास का कांच माथे पर लगने से मेरा माथा भी शदीद ज़ख्मी था। मैं खाली पेट थी, मगर वो फिर भी सारी रात मेरा जिस्म नोचते रहे। इसी दौरान इन सब ने अपने एक दोस्त को भी फ़ोन पर आने की दावत दी। एक लड़का मुझ पर अपनी हवस बुझा रहा था कि फजर की अजान शुरू हो गई। मैंने एकदम से सीधे होकर अपने जिस्म पर चादर लेने और सर पर दुपट्टा लेने की कोशिश की। ऐसा करने पर इस लड़के ने शराब की बोतल मेरे सर पर दे मारी। मैं तवाइफ ज़रूर हूँ एहसन, मगर कमरे में कुरान मजीद को अलमारी में रख कर जिस्म फरोशी का धंधा करके बेरहमती नहीं करती। जब वो लड़का जिसे उन्होंने फ़ोन पर दावत देकर बुलाया था कमरे में दाखिल हुआ, मैं नंगे बदन बैठी रो रही थी। मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। इस लड़के को देखकर मैं सीधी हो गई। मेरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देखकर वो लड़का सख्ते की हालत में था। सारा मामला शायद इसकी समझ में आ चुका था। आप अपने कपड़े पहनकर अपना सामान बांध लें आप। ये इज़्ज़त वाला लफ्ज़ मेरे कान में पड़ा तो रूह को कुछ सुकून सा मिला। मैंने अपना सामान बांधते हुए कमरे के बाहर से आने वाली आवाज़ें सुनी। ये लड़का अपने बाकी दोस्तों से झगड़ रहा था। कुछ देर बाद वो कमरे में आया और मुझसे चलने का कहा। मेरा हाथ पकड़कर अपने दोस्तों से झगड़ता हुआ मुझे लेकर बाहर चला गया। मोटरसाइकिल पर अपने साथ मुझे अस्पताल ले गया। मेरे ज़ख्मों पर मरहम पट्टी करवाने के बाद मुझे मेरे घर से कुछ फासले पर सॉरी कहते हुए चला गया। इसके इस अंदाज और लहजे से मेरे सारे ज़ख्म भर चुके थे एहसन वो ज़रूर किसी आला तरबियत याफ्ता वालदैन की औलाद था, आला दर्जे के नाम व नसब वाला। इस लड़के का नाम क्या था नरमीन? नाम फरिश्ता था शायद। फरिश्ता? हाँ फरिश्ता, यही नाम था इसका, क्योंकि मेरी नज़र में ऐसे मर्द फरिश्ता ही होते हैं एहसन मैं तवाइफ ज़रूर हूँ, मगर शराब नहीं पीती। मैं तवाइफ ज़रूर हूँ एहसन, मगर कमरे की अलमारी में कुरान पाक रख कर जिस्म फरोशी का धंधा करके इसकी बेरुमती नहीं करती। मैं तवाइफ ज़रूर हूँ एहसन, मगर आज़ान का एहतराम करती हूँ। मैं तवाइफ ज़रूर हूँ एहसन, मगर सिर्फ़ अपनी इज़्ज़त का सौदा करती हूँ। मैं तवाइफ ज़रूर हूँ एहसन, मगर सूद का कारोबार नहीं करती। मैं तवाइफ ज़रूर हूँ एहसन, मगर नाप तोल में कमी और मिलावट नहीं करती। मैं तवाइफ ज़रूर हूँ एहसन, मगर यतीम और मस्कीन के हक़ नहीं खाती। एक बार फिर नरमीन के अल्फाज एहसन के दिलो दिमाग को ज़ख्मी कर गए थे। कमरे में एक तवील और गहरी खामोशी थी। नरमीन, तुम इस माशरे को कोई पैगाम देना चाहोगी? मेरी ऐसे मर्दों से हाथ जोड़कर पाँव पकड़ के गुजारिश है जो छोटी छोटी नन्ही कलियों को खिलने से पहले अपनी हवस में दबोच के मुरझा देते हैं, जो फूल से बच्चों से ज्यादती करने के बाद इनका गला दबाकर गला काट कर कचरे की ढेर में भूखे कुत्तों के सामने फेंक देते हैं। कभी पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं, कभी अपनी दरिंदगी का निशाना बनाकर गंदे नाले में फेंक जाते हैं। मेरा बिस्तर और मेरा जिस्म ऐसे मर्दों के लिए हमा वक्त हर तरीके से हाजिर है, मगर खुदारा ये जुल्म सितम छोड़ दो। जानते हो एहसन, जब कभी मैं कोई ऐसा वाक़या सुनती हूँ तो मेरे कानों में इन फूल से भी नाजुक बच्चों की चीखें गूंजती रहती हैं। मेरे दिल में छेद हो जाते हैं। मेरा रोंग रोंग ज़रा ज़रा ज़ख्मी और लहू लुहान होने लगता है। जो उम्र खिलौनों से खेलने की होती है, जिस उम्र में अपना दुपट्टा भी नहीं संभाला जाता, जज्बात और एहसासात की खबर तक नहीं होती, इस उम्र में दरिंदों की तरह नोच खाते हैं। दर्द के मारे चिल्लाते हुए माँ माँ की पुकारते हुए वो दर्दनाक आखिरी सांसें लेती होगी। और ये सब बोलने के बाद नरमीन की आंखों से आंसू की जगह खून और इंसानियत का दर्द बह रहा था। वो रोए जा रही थी। इतने में बिजली की चमकने और बादल के गरजने की खौफनाक आवाज़ें कमरे के अंदर तक गूंजने लगीं। नरमीन के साथ साथ जैसे सारा आसमान और कायनात का ज़रा ज़रा रो रहा था। एहसन ने नरमीन को तसल्ली और दिलासा देते हुए खामोश करवाने की कोशिश की। तुम अब जा सकते हो एहसन, और हाँ, मेरा ये पैगाम माशरे के हर फर्द तक ज़रूर पहुँचा देना।
احسن لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بہت بار گرتے گرتے بچا اور کمرے کی دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے باہر چلا گیا۔ نرمین نے دروازہ بند کیا اور دیوار کو گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ روتے روتے نرمین میرے اللہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ کا ورد کرتے کرتے اس معاشرے کو ایک خوبصورت پیغام کے ساتھ ساتھ زوردار تماچا مارتے ہوئے اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ کمرے کی دیواروں نے اس نقصان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور موسم نے سورۃ فاتحہ پڑھی۔ احسن اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا مگر نرمین کی باتیں اس کے دل و دماغ کو زخمی کر چکی تھیں۔ نرمین، طوائف، معاشرہ، لوگ، کوٹھا، نہیں۔ احسن نے نرمین کے اس خوبصورت پیغام کے ساتھ اضافہ کرتے ہوئے لکھا، در حقیقت طوائف اور ویشیا نرمین نہیں، طوائف اور ویشیا مجھ جیسے لوگ اور معاشرہ ہے۔ میں نہیں جانتا آپ لوگ اس افسانے سے اختلاف کریں گے یا متفق ہوں گے، لیکن یہ لکھتے لکھتے میں بہت بار پھوٹ پھوٹ کر رویا ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھ میں ایک طوائف کی روح پھونک دی ہے تاکہ میں اس کے درد اور مشکلات کو دل سے محسوس کر سکوں۔